أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. بلکہ وہ قرآن، وہ کتاب آیات بینات، کھلی ہوئی واضح آیتیں ہیں، فی صدور الذین، ان لوگوں کے سینے میں، یعنی ان لوگوں کے سینے میں وہ کتاب محفوظ ہے، اوت العلم، جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے، یہ قرآن آیات بینات ان اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ وما یجحد، اور نہیں انکار کرتا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، وما یجحد، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا، الا الظالمون، مگر ظالم لوگ، جانتے ہوئے، یعنی حق کو پہچان کر انکار اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ظالم لوگ ہیں جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا کہ لولا انزل، کیوں نہیں اتاری گئی، علیہ، ان پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آیات، معجزے، نشانیاں، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما الآیات عند اللہ، معجزے اور نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، وہ جب چاہے اتارے، جب چاہے نہ اتارے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو میرے اللہ کے پاس وہ نشانیاں ہیں، وہ معجزات ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو صرف اور صرف جو ہے کھلم کھلا واضح ڈرانے والا ہوں، میں پیغام پہنچانے والا ہوں، میں اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرانے والا ہوں۔ باقی عذاب آیات اور نشانیوں کا اتارنا نہ اتارنا یہ میرے رب کا اختیار ہے۔
اللہ نے اس کا جواب یہ دے کہ اولم یکفہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے، یعنی بطور نشانی، انا انزلنا، بے شک ہم نے اتاری، علیک آپ پر، الکتاب کتاب، کیا یہ ان کے لیے نشانی کے طور پر کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری، یتلا، جو پڑھی جاتی ہیں وہ کتاب، علیہم، ان لوگوں پر، ان فی ذالک، بے شک اس کتاب میں، لرحمتن، رحمت ہے، یہ کتاب رحمت ہے، وذکرا، اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان والے لوگوں کے لیے، جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے اس قرآن پاک میں نصیحتیں بھی ہیں، اور اس قرآن پاک میں رحمت ہے، کن کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے۔ قل، آپ فرما دیجئے، کفا باللہ، اللہ ہی کافی ہے، بینی، میرے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، شہیدن، بطور گواہ، میرے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ اللہ گواہ ہے، اور اسی کی گواہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، بالباطل، باطل پر، وکفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، باللہ، اللہ کا، اللہ کے ساتھ، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہی نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے جلد مطالبہ کرتے ہیں، بالعذاب، عذاب کا، کہ جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا، یعنی عذاب کے لیے بھی اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اگر وہ وقت مقرر نہ ہوتا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ضرور ان کے پاس عذاب آ جاتا، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور آئے گا عذاب ان کے پاس، بغتتاً، اچانک، یہ نہیں ہوگا کہ یہ ٹائم دے کر، وقت دے کر، ان کو بتا کر عذاب آ جائے، جب وہ مقررہ وقت آ جائے عذاب کا تو وہ عذاب اچانک آئے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوگا، وہ سمجھیں گے ہی نہیں، وہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ کس طرح اور کیسے وہ عذاب آیا۔ اور پھر فرمایا کہ یستعجلونک بالعذاب، یہ آپ سے جلد عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور یقیناً جہنم، لَمُحِيطَةٌ، جہنم نے گھیر رکھا ہے، بالکافرین، کافروں کو، یعنی جہنم کافروں کو گھیر رکھا ہے، گھیرے ہوئے ہے اور احاطہ کیا ہوا ہے، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ یوم، اس دن، یغشاہم العذاب، انہیں ڈھانپ لے گا عذاب، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، ویقول، اور اللہ فرمائے گا، ذوقوا، چکھو، ما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے تھے اس کا مزہ جو ہے وہ عذاب کی شکل میں آج چکھو۔ بل ہوا آیات بینات، قرآن کے حوالے سے ہم نے پچھلی آیات میں جہاں اللہ نے شروع میں فرمایا تھا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، قرآن کے بارے میں جہاں قرآن کی تلاوت کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ اچھے طریقے سے نرم لہجے میں ان کے ساتھ
بحث و مباحثہ کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر اللہ نے قرآن کے حوالے سے، کتاب کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ جیسے ہم نے پچھلے انبیاء پر کتابیں نازل کی، اسی طرح ہم نے آپ پر بھی کتاب نازل کی، قرآن پاک کی طرف اشارہ۔ اور جو ایمان اور جن کو ہم نے کتاب دی ہیں، جو اہل کتاب ان میں سے پہلے لوگوں میں سے، وہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے قرآن کی حقانیت بتاتے ہوئے ایک کلام اللہ اور معجزہ اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیل یہ دی تھی کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ آپ نہ لکھنا جانتے تھے، نہ کسی کتاب سے آپ پڑھتے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اتنی عظیم الشان کتاب کا نازل کیا جانا، یہ از خود جو ہے اس کتاب کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اور پھر اللہ نے یہاں قرآن پاک کے حوالے سے دو خصوصیات اس آیت میں اللہ نے بیان کر دی۔ ایک تو یہ کہ بل ہوا آیات بینات، پہلی خصوصیت قرآن کی یہ ہے، یہ کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور کھلی ہوئی کتاب آیات ہیں، اس میں کوئی غموض، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ اور دوسری خصوصیت سابقہ کتابوں کے مقابلے میں کہ فی صدور الذین اوتوا العلم، سابقہ کتابیں وہ لکھی ہوئی تھی، لکھی ہوئی محفوظ تھی، لیکن قرآن پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگوں کے اہل علم کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ یعنی اگر خدا نخواستہ اگر دنیا کے کافر یا اسلام کے دشمن پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کو اگر جلا بھی ڈالے خدا نخواستہ، تو پھر لاکھوں اہل علم حفاظ کے سینے میں جو قرآن محفوظ ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتے۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، ہمارے آیتوں کا تو صرف ظالم ہی انکار کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، جیسے موسیٰ علیہ السلام جیسے اور نبیوں پر معجزات اتارے گئے تھے اور ان پر یعنی کافی چیزیں آیتیں اللہ نے نازل کی تھی معجزات کی شکل میں، ان کا یہ اعتراض تھا۔ یہ انہوں نے اصل میں اس وقت کہا کہ جب قرآن کا وہ جواب نہیں دے سکتے تھے، یعنی اللہ نے ایک تو ان سے کہا نہیں کہ بھائی یہی کتاب عربی زبان میں تم اس کا اگر جواب دے سکتے یا اس جیسی ایک صورت اگر لا سکتے تو لاؤ۔ جب وہ اس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا، وہ نہ لا سکتے تھے، تو آگے سے انہوں نے ایک اور اعتراض شروع کر دیا کہ جیسے حضرت موسیٰ جیسے پچھلے انبیاء کو اللہ نے معجزات دیے تو ان پر وہ معجزات کیوں نہیں اترتے؟ تو اس کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب یہ دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ انما الآیات عند اللہ، کہ آیات اور نشانیاں معجزات صرف کن کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ میرا رب جب چاہے وہ نازل کرے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، تو آیات اور نشانیوں کا اتارنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اور ہم پہلے یہ بھی پڑھ کے آئے ہیں تو اللہ نے یہ بھی جواب دیا، اور اگلے انبیاء کو جو معجزات دیے تھے اس پر تم پر کیسے ایمان لائے؟ ان معجزات پر تم یعنی ایمان لے آئے؟ یا جو نبیوں کو اللہ نے معجزات دیے تھے کیا ان کی قوم نے ان معجزات پر ایمان لایا تھا؟ یعنی کوئی قوم جو ہے وہ معجزات دے کے ایمان والے نہیں بنے، تو اب تم کون سے جناب لوگ معجزات کو دیکھ کر ایمان لائیں گے؟ تو اسی لیے فرمایا کہ اولم یکفی، پھر اللہ نے فرمایا کہ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان کے لیے بطور نشانی یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ از خود یہ قرآن ایک معجزہ ہے، رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے قرآن کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، اور بے شک اس قرآن پاک میں یہ رحمت ہے اور نصیحت ہے لقوم یؤمنون، ایمان لانے والے لوگوں کے لیے۔ جو ایمان لائے گا ان کے لیے رحمت ہے،
جو ایمان لائے گا ان کے لیے قرآن پاک نصیحت ہے۔ قل کفا باللہ بینی و بینک شہیدا، اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، وہ ہمارا گواہ ہے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں جو چیزیں ہیں ان سب کو جانتا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور جو باطل پر جن لوگوں نے ایمان لایا، وکفروا باللہ، اور اللہ تعالیٰ کا انہوں نے کفر اختیار کیا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یعنی یہ لوگ جب ہر طرف سے ناکام ہو جاتے ہیں، کوئی دلیل نہ بنتی ان سے، تو انہوں نے بطور پھر مذاق اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا، یا وہ کہتے کہ اگر تو واقعتاً سچا ہے تو وہ عذاب لے کر آؤ، وہ عذاب لے کر کیوں نہیں آتے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر ایک مقرر وقت نہ ہوتا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ضرور ان کو عذاب آ لیتا، لیکن وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، وہ عذاب اچانک ضرور ان کے پاس آئے گا، موت کی شکل میں، قیامت کی شکل میں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ یستعجلونک بالعذاب، وہ آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، بے شک جہنم نے گھیر رکھا ہے کافروں کو۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے کہ جس دن یغشاہم العذاب، عذاب انہیں گھیر لے گا، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، ان کے پاؤں کے نیچے سے، ویقول، اور اللہ فرمائے گا، ذوقوا، چکھو، ما کنتم تعملون، عذاب اس عمل کا جو تم کیا کرتے تھے۔